کیونکہ وقت کی قلت ہے، تو سب سے پہلے میں اس ظلم اور بدبریت پہ بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے ملک کے ہر کونے میں برپا کیا جا رہا ہے، جو ظلم محترم کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کی اپنی فورسز ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنا کے کس طرح کا میسج دے رہے ہیں، آپس میں نفرت کیوں ہو رہے ہیں؟ آخرکار ہم سب نے مل کے ہی اس فیصلوں کی بھیڑ چڑھنا ہے، جیسے آج سے پہلے ہوتا آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سارے چیزوں کا کوئی امن حل نکالے۔ پہلے پی ٹی آئی کو اس طرح کا نشانہ بنایا گیا، لیکن الحمدللہ آج تک اس ساری ظلموں پر کرنے کے باوجود جس طرح پی ٹی آئی کے ورکر اور تمام لوگ، بچے، بوڑھے، جوان جس طرح کھڑے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اور میں دن سے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو انڈیا کے پروٹیسٹ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان کیوں نہیں نکلتے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں ان لوگوں کو کسی نے اغوا نہیں کیا، ان لوگوں کو کسی نے اٹھا کے جنم نہیں ڈالا، ان کی ماں بہنوں کے دوپٹے نہیں لیے، ان کے گھروں کو نہیں توڑا، ان پہ گولیاں نہیں چلائی۔ پاکستان کے لوگوں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا ہے، اور میں ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر توڑوائے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اغوا ہونے کے باوجود اس ملک کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائی، اس لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جناب جو ہمارے دوست پنجاب کے علاوہ جو باقی دل سے کے پی سے اور باقی سارے دوست تشریف لائے ہیں، میں دل کیا تھا میرے ہوتے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ اب بھگلا کی ایک تحریک کا اعلان ہو چکا ہے، بھگلا ایکشن کمیٹی تشکیل پا چکی ہے، تو اس میں آج لڑکا کیا کردار ہے وہ بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے زیادہ قربانی دینے والی جماعت ہے۔ ہمارے ورکرز نے ہر فرنٹ کے اوپر جس طرح سے قربانی دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک ایک کا نام لوں، حسان نیازی صاحب اس وقت جیل میں ہیں، جاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب کو جس طرح سے سزائیں ہوئی، عام طور پر لوگوں کی اتنی عمر نہیں ہوتی جس کی ان کو عدالتوں میں سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ ظلم کا ایک ایسا نظام ہے جس میں ہمارے قائد عمران احمد خان نیازی اپنے خاندان سمیت قربانیوں کی ایسی داستان رقم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ہم نے ایسی قربانی نہیں دیکھی۔ بشرا بی بی عدالت کے اندر جس طرح سے ان کو جیل میں بند کیا گیا، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سیاسی عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی، لیکن وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس سب قربانیوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک تمام انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ آپ کی جو ہسٹری ہے، یہ سارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت آپ کو ایک یک طرفہ پکچر جو ہے مجھے دکھائی دیتی ہے۔ وہ تمام ادارے جھکے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی، آپ کا پورا نظام ایک طرف جھکا ہوا ہے، اور وہ جو کہ صرف ایک کام کرنا چاہتا ہے کہ حق اور سچ کی آواز کسی طرح سے باہر نہ آ جائے۔ آج اس طرح سے کشمیر کے اندر شاختے ہو رہی ہے، کشمیریوں کو بولنے سے روکا جا رہا ہے، جو بولنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے اندر یہی حالات ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر یہی حالات ہیں۔ تو ہم یہاں اپنے اسٹیج سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ظلم بڑھائیں گے تو یہ ریزسٹنس بڑھتی جائے گی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ظالم اپنے ظلم کے ذریعے مظلوموں کو دبا نہیں سکا۔ کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس وقت اربعین جو ہے وہاں شروع ہو چکا ہے کربلا میں، زیارت کرنے والے جا رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو ظلم کربلا میں ہوا اس کے بعد ظالم جو زیارت کرنے جاتے تھے ان کو بھی اسی طرح پکڑایا جاتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 1400 سال سے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو تمام مظلوموں کو جو کربلا کے مظلوم ہیں ان سے ہم سبق سیکھتے
پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے کاز، اپنے مشن جو کہ حقیقی آزادی کا مشن ہے، ہمارے قائد عمران خان نے دیا ہے، وہ حقوق کی جنگ ہے، وہ آزادی کی جنگ ہے، وہ آئین کی جنگ ہے، وہ جنگ آپ کی جنگ ہے، وہ جنگ ہماری جنگ ہے. ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے اور جتنی قربانیاں چاہیے ہوں گی ہم دیتے رہیں گے. اب قربانیاں دے رہی ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انصاف رائل فورم بکلا کے اندر جس بھی کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کرتا ہے، تمام لوگ بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اسے جو ہے وہ کامیاب کرواتے ہیں. لیکن ہم پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک گروپ کے امیدواروں کو پکڑتے ہیں، وہ ایکس وائی زی اے بی سی ٹام ڈک ہیری نتو خیرات کھڑا کر دیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے کامیاب کروا دیتے ہیں. آپ لوگ ہم اناؤنس کرتے ہیں، آپ لوگ مہربانی کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو کر کمیٹی روم میں آ جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے کمیٹی روم میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے بھی صدر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لوگوں کے بعد جو ہے وہ اس بڑی ڈیل کے ساتھ اس آفس میں جا کر بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ اسی ہال کے اندر جہاں آج ہم بھائی جان موجود ہیں، الیکشن ڈے کے اوپر 28 فروری کو جب الیکشن تھا تو یہاں ایک لڑائی ہوئی تھی اور الیکشن جو ہے وہ پورا مکمل نہیں ہو سکا تھا اور جو اناؤنس کیا گیا رزلٹ اس کو آج تک جو ہے وہ ایک گروپ ماننے دینے سے انکاری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس گروپ نے یہاں کمیٹی روم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یعنی روم میں آئے، یعنی ہال کے اندر وہ بدماشی کرنے کی کوشش کی. اس دن بھی انصاف رائل فورم کی ٹیم جنہوں نے الیکشن جتوایا تھا انہوں نے اپنے ووٹ کا پہرا دیا، اپنے مینڈیٹ کو بچایا اور اس بدماشی کو ہونے سے روکا اور اس صدر کو پوری کمیٹیوں کو وہاں کمیٹی روم کے اندر بٹھایا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم کمیٹی روم کو جاتے ہیں اور اس کے بعد صاحب آ جاتے ہیں، وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس، وہ اپنی ذاتی تعلقات، وہ اپنے لائسنس بحالی اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اوپر جا کر کیا کیا کمپرومائز کر لیتے ہیں. کہ پچھلے سال صدر آصف عثمانی صاحب نے اس بہترین حکمت عملی کے ساتھ کام کیا اور آپ نے دیکھا کہ پورا سال اس معاملے کے اوپر ہر جمعرات کو ریلی ہوا کرتی تھی. لیکن آج وہ ریلی کہاں ہے؟ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ کہہ کر ہمیں چپ کرایا جاتا ہے کہ آپ شاید اسٹیبلشمنٹ بٹاؤ گے. اگر حق کی بات کرنا، اگر مظلوموں کی آواز بننا اور اپنے ووٹرز اور ورکرز کی آواز بننا ہوتی ہے تو میں کہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے الزاموں سے ہم ڈر جائیں گے، ہم اپنے کارکردگی کے ساتھ جہاں پہنچے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہم گراس روٹ لیول سے شروع ہو کر اوپر تک گئے ہیں، ہم اپنی کارکردگی دکھا کر اپنی محنت کر کے قربانی دے کے آپ کے سامنے میرا پورا کریئر موجود ہے، ہم جو ہے وہ حق کی بات کر کے اوپر پہنچے ہیں. ہم کسی خان، عمران خان کے علاوہ کسی خان کے کہنے پہ نہیں آئے، نہ ہمیں اس خان کی جو ہے کسی ریکمنڈیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کون سی آئی ایل ایف وہ ہے جسے عمران خان نوٹیفائی کرائے گا، آپ کی مرضی کی آئی ایل ایف نہیں کرے گی. تو یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے دوستوں نے یہاں تقریری بھی کی ہے، سید علی صاحب نے تقریر کی ہے، اس کے علاوہ اور دوستوں نے عرفان کلار صاحب نے بھی، اور آئی ایل ایف کی جنرل آواز کے ہمیشہ یہی آتی ہے کہ ہمیں جو جس طرح سے ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، ان کے الیکشن مانگتے ہیں، الیکشن میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ہمیں اس لیول کی رسپیکٹ نہیں دیتے. آپ نے دیکھا کہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے اندر بھی اسی قسم کا ماحول بنایا گیا. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ پنجاب بار کے الیکشن سے پہلے بھی ایک نیگیٹو بلڈ کیا گیا، میری ذات کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا گیا، لیکن ہم نے صبر سے کام لیا، ہم نے ان کے تمام جو ان کی باتیں تھیں ان کو اگنور کیا. آپ نے دیکھا آپ لوگوں کے تعاون سے ہم نے الیکشن جیتا اور جب ہم جیتے تو پھر وہی لوگ جو ہمیں مختلف فور کاموں سے بلاتے تھے، آپ لوگوں کے اس قانون کو ہم نے پاس بلایا، تصویریں کھنچوائی ہم نے بغیر شرط کے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاز کسی ذات کا کاز نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کاز ہے اور ہم پوری قوم کی کاز کی خاطر یہ آئین ہم سب کا آئین ہے، یہ آئین پوری برادری کا آئین ہے، یہ آئین یہ ججز کا آئین ہے، جوڈیشری کا آئین ہے، یہ ہر پاکستانی کا آئین ہے، اس میں ہر ایک کا حق ہے. اور عام لوگ جو ہیں وہ اگر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، عام ووٹر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کی آواز ہیں اور ہم ایک تحریک چلائیں گے. اسی طرح سے
ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے قائد عمران خان ہمارے جو جیل کے اندر بند ساتھی ہیں ان کے جب کیسز لگتے ہیں، حسان علی کا کیس لگتا ہے، تو یہاں سے اس کمیٹی روم سے ان عدالتوں کا جو فاصلہ ہے چند قدم ہے، وہ آپ کے ووٹ لینے کے لیے پھر پنجاب میں جاتے ہیں، وہ آپ کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف سے ہیں، آپ اسی وجہ سے ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں، آپ ان کو کامیاب کروا دیتے ہیں۔ اب بھی آپ کے سامنے یہی چورن بھیجا جا رہا ہوگا، آپ کے پاس ایک گروپ کے لوگ آتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے ہم تحریک انصاف ہے۔ بھائی کون سی تحریک انصاف ہے؟ جب الیکشن سے پہلے آپ کا جو آپ کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، آپ ہمارے پاؤ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہماری منتیں کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کے ادارے یہاں بھی آپ نے آج بھی سنے ہوں گے، 3 دوست آ کے مار کے گئے ہوں گے، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے، بالخصوص آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں باہر پبلک کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ILF کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ILF کو نہیں مانتے، وہی نہیں مانتے تو پھر پرائیویٹ میں ہماری منتیں کیوں کرتے ہو، ہمارے پاس آ کے ہمارے فارم کیوں پڑھتے ہو، ہر امیدوار آپ کا ہمارے پاس کیوں آتا ہے؟ اگر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمارے پاس نہیں آتے ہو، آپ کو ہماری ضرورت ہی کیوں ہے؟ تو جب ہم آپ کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ کو میٹر نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنی اڑان اڑے، ہم اپنی اڑان اڑیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ منتیں ترلے کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازے آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہی منتیں کرتے ہیں آپ، اور اس کے بعد جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ ہو، ہم اپنا فرض نبھائیں گے۔ ہم نے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ حق کی طرف جو ہمیں لگا کہ یہ گروپ کھڑا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسی سوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ہم جو ہے یہ 26 کی ترمیم، 27 کی ترمیم اور جوڈیشری کا جو حال ہو چکا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے، جس طرح سے سپریم کورٹ کے ادارے کو دباؤ اور برباد کر کے اس کے بعد اپنے کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو واپس اپنے اصل حالت میں لانے کے لیے اور مظلوموں کو صحیح معنوں میں انصاف دلانے کے لیے، آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرانے کے لیے ہم جو ہے جو بھی تحریک چلائی جائے گی ہم اس کا حصہ رہے تھے پہلے بھی آپ نے دیکھا، اور اب جو تحریک کا اعلان کیا گیا ہے بھگلا ایکشن کمیٹی جس کی سربراہی جناب علی احمد کوٹ صاحب کر رہے ہیں، میں آج آپ اس اسٹیج پہ اور آپ سب دوستوں کے سامنے آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، فورم کی پنجاب بھائی کی تقریباً ساری ٹیم میں موجود ہیں، اے پی سے جو کہ علی زمان صاحب ممبر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں اس بھگلا ایکشن کمیٹی کے، تو ہم یہاں سے اناؤنس کرتے ہیں کہ عظیم جماعتی صاحب پوری انصاف پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ جو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے، آپ ہمیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی بات عہدے کے الیکشن کا امیدوار ہوں، میں نے لڑنا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس وقت جب تک ہمارے قائد عمران خان جیل میں بند ہیں، ہمارے ساتھی جیلوں میں بند ہیں، اتنا ظلم آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اور بھی جیلوں میں بند ہیں، ان پر جیسے علی حمزہ پہ حملہ کروایا گیا ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا سلم جاوید کے ساتھ جس طرح سے جو کی جا رہی ہے، وہ بیمار ہو گئے تو یہاں علاج موجود نہیں ہے، ایسا بھی کیا جرم کر دیا انہوں نے کہ آپ جو آپ کے بھارت کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں، ان سے زیادہ پکڑا جاتا ہے، یا آپ کا جو پائلٹ پکڑا تھا آپ نے اس کو بھی آپ اس کے جو انٹرنیشنل رائٹس کیونکہ ہیومن رائٹس ہیں آپ اس میں چھوڑ کرتے ہیں کہ یہاں اپنے ملک کے اپنے ساتھیوں کے اپنے ہم وطنوں کے آپ حقوق میں وہ برباد کرتے ہیں، آپ ان کو ملاقات سے روکتے ہیں، آپ ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز دینے سے کرتے ہیں، تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کیا نظام ہے؟ ہم اس نظام کے خلاف آپ کے دیے ہوئے ہر ٹرائبل میں جماعتی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ سے صرف ایک توقع رکھتے ہیں، ہم آپ سے صرف ایک توقع رکھتے ہیں، ایک ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ آپ جلد از جلد اپنا لائحہ لیں، آپ لاہور میں کہیں گے، آپ پشاور میں کہیں گے، آپ جہاں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ سے آگے کھڑے ہوں گے، آپ کو پوری اسٹرینتھ کے ساتھ تحریک میں آپ کے ساتھ ہے، اور آئین اور قانون کی آواز بلند کرنا، یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہم سب کو، انتظار بجوگا صاحب کو، عرفان کلار صاحب کو، شجاعت چندران صاحب کو،
اور یہ محفل ادھوری رہتی اگر اس میں ہمارے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والے چاہے وہ سعید حدی صاحب ہیں، اورنگزیب بھرت صاحب ہیں، بڑائے صاحب ہیں، اور تمام دوست جو یہاں پر آئے، شفقت عوام صاحب جو ہر لمحہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ میدان حق میں کھڑے ہیں۔ ابھی جمالی صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ حسینیت اور یزیدیت کا جو قافلہ ہے وہ صف بندی ہو چکی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے جو کچھ اس ملک میں بپا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بلند آواز نہیں کریں گے، اگر آپ نہیں بولیں گے، صدا کا قحط ہوگا، یہاں پر بولنے کو آواز نہیں ملے گی، یہاں پر کوئی آدمی آواز بلند نہیں کر سکے گا۔ آپ نے کشمیر کا ماحول دیکھ لیا، آپ نے گلگت بلتستان دیکھ لیا، آپ نے بلوچستان دیکھ لیا، آپ نے پنجاب اور کے دیکھ لیا۔ گزشتہ 4-5 سالوں سے جس قسم کی فسادیت ہو رہی ہے، تاریخ بھی اس پر خاموش ہے، لیکن یاد رکھیں تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کھڑے رہتے ہیں، خاموش ہونے والے کو نہ تاریخ یاد کرتی ہے، اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے۔ یہ وقت ہے کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، اور آپ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور انتظار پجوتھا صاحب جتنی کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد آج آپ اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں، جتنے کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد آج آپ نے یہ ماحول دیکھا ہے، مجھے اپنے 80 کالج کے ٹیچر عباس طابق صاحب کے 2 اشعار یاد آئے ہیں۔ وہ انتظار پجوتھا صاحب آپ کی نظر کروں گا کہ یہ شرط رکھی گئی شاہ کو تخت پہ بٹھانے سے پہلے کہ بادشاہ کسی اور کا غلام ہو، اور پجوتھا صاحب انہیں کوئی جا کر بتائے کہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتے ہیں کہ تابش کا احترام نہ ہو۔ گزارش یہ ہے آج کے بعد جس قسم کی عدلیہ کا کردار ہے، جس قسم کا عدلیہ کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، ہم ایک عمران خان کا نام کیا لیں؟ یہاں پر جو کشمیر میں ہو گیا، جو مریدیہ میں ہو گیا، جو راولہ کوٹ میں ہو گیا، کوئی عدالت، کوئی جج آج تک کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس کے اوپر آواز بلند کر سکے۔ ہم کیس لے کر جاتے ہیں، کیس نہیں سنے جاتے۔ بیرسٹر حسان نیازی کو چھوڑیں، عمران خان کو چھوڑیں، اور ان کی ایک سادہ سی بہن ہے، اس کی ایک گفتگو کو توڑ مروڑ کر جس طریقے سے آپ ان کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ ان کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں کرنے چاہ رہے ہیں، آپ کا دل نہیں بھرا لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر کے، آپ کا دل نہیں بھرا لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے۔ ابھی چند دن پہلے پنجاب بار کونسل نے، جس کا میں بھی ممبر ہوں، اس نے بڑے فخر سے ایک چیز پاس کی کہ جناب ویٹر اور کوئی بھی ادارے وہ وکلاء کا یونیفارم استعمال نہیں کریں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے جس وقت وہ یہ قرارداد پیش کر رہے تھے۔ آپ کے آقاؤں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پوری بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل کو لونڈیاں بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہوا ہے۔ وہاں پر تو آپ کوئی قرارداد نہیں لا سکے، وہاں پر تو آپ کوئی بات نہیں کر سکے۔ یہ جب تک ایک عام وکیل کھڑا نہیں ہوگا، ہم جب تک یہ اس پالیٹکس میں پھنسے رہیں گے کہ یہ وہ گروپ کرے گا، یہ گروپ کرے گا، یہ عام وکیل کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب، انتظار پجوتھا صاحب اور اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام دوست، یہ آپ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو آواز حق بلند کرنی پڑے گی، آپ کو یہ نعرہ لگانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا رول آف لا کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا۔ ادروائز ہماری بار ایسوسی ایشن، ہمارے بار کونسل انفارچونیٹلی اس حد تک ہم گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جس وقت بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل کی قرارداد کی اہمیت ہوتی تھی، خدا را ان بار ایسوسی ایشن کو، بار کونسلز کو ہر وقت آپ کو اس طرح چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا، آپ کو اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے عمران خان صرف ایک استعارہ ہے، عمران خان صرف ایک تشبیہ ہے، ایک نشانی ہے۔ گزارش آپ سب سے صرف یہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، رول آف لا کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور تمام وہ طاقتیں، یہ وہ آئی ایل ایف ہے جس کے بارے میں یو ڈیم کیئر اباؤٹ آئی ایل ایف، یہ وہ آئی ایل ایف ہے جو آج یہاں پر صرف اپنے نمائندگان کی صورت میں کھڑی ہے۔
میں صرف محسن نقوی کے چند اشعار ILF کی طرف سے بڑے بڑے لیڈروں کی شان میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کہ اتنے حقیر ہم بھی نہیں ہو تم بھی قیامت کی تو تیز ہوا، اور کسی کے نقشے پا کی لکیر ہم بھی نہیں۔ ہماری فکر چھوڑ اپنا تخت سنبھال، ضرورتوں کا خدا تو فقیر ہم بھی نہیں، اور ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، کہ بے ضرر ہی صحیح بے ضمیر ہم بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔